قرآن اور تاریخ اس بات پر گواہ ہیں کہ یہودی گزشتہ 14 صدیوں سے اسلام کے سب سے بڑے دشمن رہے۔ اہل ایمان سے ان کی دشمنی کے اسباب میں سے تکبر، کفر، انبیاء علیہ السلام کی تکذیب میں سرکشی اور ان سے دشمنی کرنا قابل ذکر ہے۔ یہودی ایمان رکھتے ہیں کہ وہ اپنی زندگیوں کو پاک بنانے اور الہی احکامات کو پورا کرنے کے وسیلے سے خدا کے قریب آ سکتے ہیں۔ یہودی مانتے ہیں کہ نہ کسی نجات دہندہ کی ضرورت ہے اور نہ ہی نجات کے لیے کوئی نجات دہندہ دستیاب ہے، مگر اس کے باوجود یہودی آج بھی دیوار گریہ کے سامنے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر پکارتے ہیں۔ دیوار گریہ کیا ہے؟ یہودی قوم وجود میں کیسے آئی؟ یہودی دیوار گریہ کے سامنے عبادت کرتے ہوئے محمد محمد کیوں پکارتے ہیں؟ ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل اوان وائس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ حکو منتقیم و خلو محمد دین زید و دیو زرعی بنوت یروشلایم حکو منتقیم و خلو محمد 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 دین۔ یہودیوں کے مطابق دیوار گریہ کی بنیادیں حضرت داؤد علیہ السلام نے رکھی تھیں اور آج کی موجودہ دیوار حضرت داؤد علیہ السلام کی رکھی گئی دیواروں پر کھڑی ہے۔ اس دیوار کو ہیکل سلیمانی کا ایک بچ جانے والا حصہ قرار دیا جاتا ہے، لیکن مسلمانوں کے نزدیک یہ دیوار مسجد اقصی کا حصہ ہے۔ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر فرمایا، اس رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری براق اس دیوار پر آ کر رکی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں نہ صرف تمام عیسائیوں کو معافی ملی بلکہ یہودیوں کو بھی ان کے حقوق دیے گئے۔ اس دیوار کو مضبوط کرنے کے بعد اس کا انتظام یہودیوں کے حوالے کر دیا گیا۔ اسی وجہ سے یہودی دیوار گریہ کو مقدس سمجھتے ہوئے زارو قطار اس دیوار کے سامنے کھڑے ہو کر روتے ہوئے عبادت کرتے ہیں۔ یہودیوں کے مطابق 2000 سال سے یہودی اس دیوار کے سامنے روتے ہوئے کھڑے ہو کر عبادت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے اور حق کا واضح پیغام پہنچانے کے باوجود بھی یہودی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، جس کی وجہ دنیا میں اترنے والی پہلی الہامی کتاب تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے کم و بیش 4000 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ یہودی قوم کی شروعات حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یہودا کی نسل سے شروع ہوئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں لوگوں کی ہدایت کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا۔ یہودا کی نسل سے آگے پھیلنے والی قوم کو یہودا کہتے ہیں۔ یہودی قوم اپنے سوا دوسری قوموں کو کیڑے مکوڑے سمجھتی ہے۔ یہ قوم اپنے آپ کو چوزن پیپل آف گاڈ یعنی خدا کی لاڈلی قوم کہلاتی ہے، جس کا انہیں اصل غرور تکبر یہ تھا کہ ہر ایک پیغمبر انہی کی نسل سے آئے ہیں اور یہ سلسلہ قیامت تک انہی کی نسل سے جاری رہے گا۔ مگر ان کا غرور و تکبر اس وقت خاک میں مل گیا۔ انہوں نے تورات میں رد و بدل کر کے اپنے ہی قانون بنا رکھے تھے، جس میں یہ علماء اپنے فائدے کے لیے ہر مسئلے کا حل نکال لیتے مگر اپنے سے کمزور کے لیے قانون کو بدلی کر ڈالتے۔ عین اس وقت اللہ پاک نے اپنے نبی اور رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ رسول وہ ہوتے ہیں جو اللہ کا پیغام یا شریعت کا نیا قانون لے کر کسی قوم پر مابعوث ہوتے ہیں، جس سے پہلے والی شریعت یا قانون منسوخ ہو جاتا ہے۔ جو قوم اس سے انکار کرتی ہے وہ عذاب میں مبتلا ہوتی ہے۔ رسول قتل بھی نہیں ہو سکتے کیونکہ اللہ پاک نے خود ان کی حفاظت کا ذمہ لیا تھا، جبکہ پیغمبر ان تعلیمات کو دہرانے اور ان کو یاد کرانے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انجیل مقدس کو اس قوم کے اندر لے کر آئے تو پہلے والا قانون یعنی تورات جس میں یہودیوں نے رد و بدل کر رکھی تھی وہ منسوخ ہو گئی۔ اب یہودی علماء کا دال پانی بند ہونا شروع ہو گیا۔ یہودی علماء کو اپنی فکر لاحق ہونا شروع ہوئی اور انہوں نے اس نوجوان یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکانے کا فیصلہ کیا۔ اللہ نے اپنے رسولوں کی حفاظت کا وعدہ کیا، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی جانب اٹھا لیا گیا۔ حضرت عیسیٰ کو جس سازش کے تحت انہوں نے سولی پر لٹکانے کا الزام لگایا وہ یہ تھا، تورات میں جس دجال کا ذکر ہے وہ یہی نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ پاک نے بچا لیا مگر اس قوم سے خدا کی لاڈلی قوم ہونے کا اعزاز بھی چھن گیا۔ جب ہیکل سلیمانی پر دوسری مرتبہ حملہ ہوا تو ان کے گھر فلسطین بھی ان کے ہاتھوں سے گیا اور اس کے بعد یہ قوم ایسی بپری کہ آج تک دوبارہ اکٹھی نہ ہوئی۔ ایک بار پھر اسرائیل ملک گریٹر اسرائیل بنانے کے لیے یہودیوں کو دوبارہ اکٹھا کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ اس قوم سے اس کا لاڈلا ٹائٹل چھن جانے کے بعد اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر عرب میں بھیجا۔
جبکہ یہودی یہ سمجھتے تھے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہوں گے، کیونکہ ان کے تمام یہودی بیٹے یہودا سے ہیں، جبکہ تمام عرب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، جنہیں اللہ کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کی سرزمین پر ان کی ماں بی بی ہاجرہ کے ساتھ اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وجہ سے آب زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑا اور وہیں پر مکہ آباد ہوا۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ کے 600 سال بعد نبی رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو یہودیوں نے اس بات پر آپ پر ایمان لانے سے انکار کر دیا، ہم ان کو نبی نہیں مانتے کیونکہ یہ ہماری قوم مطلب حضرت اسحاق علیہ السلام سے نہیں، اور اصل شریعت تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہے جو کہ ہمارے پاس ہے۔ نعوذ باللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو اپنی طرف سے بنایا ہے، لیکن دوستو حق پہچاننے والے مواحد کو اللہ پاک نے ہر دور میں پیدا کیا۔ آپ کے دور میں بھی انہی مواحدوں نے آپ کی آمد اور پیدائش کی پیشن گوئیوں کو پہچان کر آپ کے نبی اور پیغمبر ہونے کو تسلیم کیا۔ تناخ ایسی آیتوں کو کہتے ہیں جس میں یہودی اور کرسچین اس بات پر متفق ہوں کہ اللہ پاک نے انہی آیتوں کو تورات میں بھی فرمایا اور انجیل میں بھی، اور بے شک یہ الفاظ اللہ کے ہی ہیں۔ کتاب مقدس سمون آف سانگ میں چیپٹر 5 آیت نمبر 16 میں لکھا ہے، وہ میرا پیارا دوست ہے، وہ سب کا محمد ہے، اے یروشلم کی بیٹیوں۔ اس آیت کو آج بھی یہودی دیوار گریہ کے سامنے دہراتے ہیں۔ اس آیت کو صرف یہودی ہی نہیں بلکہ کرسچینٹی میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر واضح طور پر آیا ہے۔ آج تک تاریخ میں ایسا مبارک نام کبھی نہیں آیا۔ لیکن دوستو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اتنی واضح اور صاف آیت کا یہودی یا ربی اپنے لوگوں کو اس کا کیا جواب دیتے ہوں گے؟ دراصل یہ لوگ اپنی طرف سے اس آیت کا جو مطلب نکالتے ہیں وہ سب سے زیادہ پیار کرنے والا۔ اگر ظاہری طور پر دیکھا جائے تو یہ بات کافی لاجیکل لگتی ہے، کیونکہ اس پوری آیت میں بتایا جانے والا ایک ہی مقصد ہے، وہ میرا دوست ہے، میرا پیارا ہے۔ عبرانی زبان میں کہیں پر کسی عام یا ادبی شخصیت کے نام آئے تو ام کے الفاظ کا چناؤ کیا جاتا ہے۔ اگر ہم عبرانی زبان کا مطالعہ کریں تو یہودی محمد ام کے الفاظ کو استعمال کرتے ہیں، بلکہ اسی طرح جیسے مثال کے طور پر خدا کے لیے اولو کا لفظ استعمال کرتے ہیں، عبرانی زبان میں ادب کی وجہ سے اسے الوہم پڑھا جاتا ہے۔ اس جملے میں ثابت ہوتا ہے کہ محمد کا نام پیارا یا شفقت کے معنوں میں نہیں بلکہ ایک نہایت ادب و احترام والی شخصیت کے نام کی بات کرتا ہے، جو کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک ہے۔ یہودی علماء ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے آنے والی تمام نشانیوں سے واقف تھے۔ مثال کے طور پر آسمان میں ایک بہت بڑے ستارے کو دیکھ کر یہودی علماء یہ سمجھ چکے تھے کہ آپ کی ولادت ہو چکی ہے، لیکن ان کا سوچنا یہ تھا کہ وہ نبی ہماری قوم یعنی اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہوگا، مگر اللہ نے ان میں سے چند کو ہدایت دی جنہوں نے مال متاع انا رتبے کو چھوڑتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔